اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، گزشتہ آیات میں ایک واقعہ جس کے ضمن میں وہ آیات نازل ہیں وہ یہ کہ غزوہ بنو قریظہ کے وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنو قریظہ کی قلعوں کا محاصرہ جاری رکھا اور 21 دن تک وہ محاصرہ جاری رہا، اس کے بعد انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں، یہاں سے ہم چھوڑ کر شام چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے اس پر تم راضی ہو جاؤ۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے یہ جو معاملہ ہے نا یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی جائیداد اور ان کی اولاد وہ بنو قریظہ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا۔ تو جس وقت حضرت ابو لبابہ ان کے پاس گئے تو یہ سارے لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا ہمارے حق میں کوئی نرمی ہوگی۔ اب انہیں تو پتہ تھا کہ ان کے بارے میں نرمی کا ارادہ نہیں ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ کوئی ایسا اشارہ کیا جس سے ان کو علم ہو گیا کہ ہمیں کیا کر دیا جائے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی معافی نہیں ہے۔ اب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہو تو گئی، لیکن چونکہ وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ تھے تو انہیں فوراً اپنی اس غلطی پر ندامت کا اظہار ہوا، اور انہوں نے جیسے ہی وہ وہاں سے واپس تشریف لائے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا اور انہوں نے یہ عزم کیا کہ جب تک موت نہیں آ جاتی میں اسی طرح کیا رہوں، بندہ رہوں۔ تو ان کو نماز کے وقت کھول دیا جاتا تھا اور 7 دن جب مکمل ہو گئے تو 7 دن کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتلایا تو بعض حضرات ان کے پاس آئے، ان کو خوشخبری دی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو کھولنا پسند نہیں کروں گا جب تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے دست مبارک سے نہ کھولیں۔ تو پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو اپنے دست مبارک سے کھولا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، یعنی ظاہری حالات سے مت گھبراؤ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلے کی ایک چیز عطا کر دے۔ فرقان کے معنی یعنی ایسی صلاحیت عطا کر دیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں کہ تم حق اور باطل میں کیا کر سکو گے، فرق کر سکو گے، فیصلہ کر سکو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ تو یہ 3 انعامات تقویٰ کے بیان کیے گئے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو فرقان عطا کریں گے، اور ایک یہ کہ اس کی خطاؤں کو معاف کریں گے،
اور تیسرا یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اور اس واقعے کا بھی ذکر کریں جب تدبیریں کر رہے تھے آپ سے متعلق وہ لوگ جو کافر ہیں، لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک یا آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو کیا کر دیں، مکہ سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیریں کر رہے تھے. تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ جس وقت مکہ میں یہ بات مدینہ مشہور ہو گئی نا کہ مدینہ منورہ سے انصار کے کچھ لوگ کیا لے آئے، ایمان لے آئے، اس سے بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، ثانیہ ہوئی. تو اب مدینہ سے ہی لوگ آ کر اسلام قبول کرتے تھے مکہ میں. تو اب ان کو یہ فکر لگ گئی کہ اب تک تو اس رسول کا معاملہ صرف مکہ تک ہی تھا، تو اب ان کا جو معاملہ ہے کہ یہاں سے باہر نکل گیا ہے. یعنی مکہ کے اندر تو ہمارا اقتدار بھی ہے، قوت بھی ہمیں حاصل ہے، تو اب اسلام یہاں سے نکل کر مدینہ میں بھی پھیلنے لگا ہے. تو وہاں پر تو یہ ہر طرح کی قوت ہمارے خلاف جمع کر سکتے ہیں، کسی وقت ہم پر حملہ کر سکتے ہیں. اور انہیں کچھ امکان ہو گیا تھا کہ ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی تشریف لے رہے ہیں. تو پھر اس چیز کے لیے انہوں نے ایک گھر جو مسجد حرام کے متصل ایک مکان تھا جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے، دار الندوہ وہ ان کی ایک مجلس گاہ تھی، وہاں پر انہوں نے ایک مجلس بلائی اور آپس میں انہوں نے مشورہ شروع کیا کہ اب کیا کیا جائے. تو اس مجلس میں، اس مشورہ میں شیطان ایک بڑے شخص کی شکل میں وہاں پر کیا ہوا، اس مجلس میں وہ بھی شریک تھا. اور لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں نجد یمن کا رہنے والا ہوں، اور مجھے پتہ لگا کہ تم لوگ کوئی اہم مشورہ کرنے والے ہو، تو میں قومی ہمدردی کے تحت میں نے سوچا کہ میں بھی اس میں کیا کروں، شرکت کروں. اب وہاں پر ایک رائے تو یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، زنجیروں میں قید کر لیتے ہیں اور ان کو کسی مکان میں بند کر دیتے ہیں اور اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ خود کیا ہو جائیں، یعنی ان کا وصال ہو جائے. تو یہ سارا جو جتنی بھی یہ دعوت ہے، تحریک ہے، یہ اپنے آپ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو یہ سن کر اس شیطان نے کہا کہ نہیں، یہ رائے تو ٹھیک نہیں ہے. اگر ایسا کیا تو ظاہری بات ہے ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ لوگ اکٹھے ہو کر حملہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے چھڑا لے جائیں گے. اس کے بعد ایک رائے یہ آئی کہ ان کو مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے، یہ باہر جا کر جو کرتے رہیں تو ہمارا شہر کم از کم کیا ہو جائے گا، جن سے محفوظ ہو جائے گا. اس رائے کو بھی پسند نہیں کیا گیا. تو شیطان نے کہا کہ اس طرح تو یہ ہوگا کہ وہ باہر جا کر ایک قوت، ایک بڑا لشکر تیار کر لیں گے اور کسی وقت تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے شہر کو فتح کر لیں گے. پھر تیسری رائے ابو جہل نے دی. اس نے کہا کہ اصل کرنے کا کام یہ ہے، اور یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے جو اور کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ عرب کے ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کرتے ہیں. تو پھر ہم یہ کریں گے کہ ان کو ایک عمدہ تلواریں دے دیں گے ہر ایک کو، اور تمام لوگ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں. اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب اتنے زیادہ لوگ قتل میں شریک ہوں گے تو قصاص کا جب مطالبہ ہوگا تو وہ کس کس سے مطالبہ لیں گے؟ تو صرف زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، خون بہا یا دیت دے کر، مال وغیرہ دے کر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. تو ہر قبیلہ اس میں کیا کر دے گا، کچھ مال
اس میں دے دے گا اور ہم اس طرح ہماری فکر کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو شیطان نے اس رائے کو سن کر اس نے کہا کہ ہاں یہ رائے ہے۔ تو اب تمام مجلس نے اس بات پر کیا کر لی، اتفاق کر لیا۔ تو ادھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری صورت بتلا دی۔ اس طرح جو ہے مشورہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات میں اپنے بستر پر آرام نہ کریں۔ تو اس وقت پھر ہجرت کا حکم نازل ہوا۔ تو رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر وہاں سے تشریف لے گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی جو ہے نا ان کی طرف پھینکی۔ باہر ان کا پہرا تھا کفار کا، تو لیکن یہ آنکھیں ملتے رہ گئے، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو گیا۔ تو صبح کے وقت میں ان کو یہ ساری بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو ہی یہاں سے کیا کر چکے ہیں، یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور وہاں پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اب اسی واقعے کو اس آیت میں کیا کیا گیا، بیان کیا گیا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لی، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی کے مثل کہہ سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف اگلوں کے احوال ہیں، اگلوں کے قصے ہیں، اگلے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ بات، یہ دین جو ہے یہ برحق ہے آپ کی طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آپ آسمان سے ہم پر برسائیں پتھر، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر لے آئیں دردناک عذاب۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے دیں اس حال میں کہ آپ اس میں موجود ہوں، آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا کریں گے کہ ان کو عذاب دیں وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک کہ وہ کیا کرنے والے ہوں، استغفار کرنے والے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، یہ صرف کسی خاص قوم یا بستی کی طرف نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا رکھا ہے، ایسے اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھا کہ جس کی ہلاکت سب پر کیا ہو، عام ہو۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو مشرکین تھے یہ اپنے طواف کے وقت یہ غفرانک یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، تو ظاہری طور پر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا میں عذاب سے ہی کیا ہوگا، محفوظ ہو گو کہ یہ استغفار ان کے حق میں آخرت میں تو ان کو کوئی نفع نہیں دے گا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن دنیا میں ان کو اتنا فائدہ اس کا کیا ہو گیا، حاصل ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان پر کیا نہیں ہوگا، عذاب نہیں آئے گا، اور اس وقت تک جب تک کہ ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو استغفار کرنے والے ہیں تو ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف ہمارا ایک فضل ہے، ہماری ایک رحمت ہے، وگرنہ تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ وَمَا لَهُمْ، کیا بات ہے ان کے لیے، اللہ يعذبهم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیتے، یعنی ان میں کوئی ایسی خاص کوئی خوبی نہیں ہے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، یعنی لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں، جیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور روکنے کا اختیار تو کس کو حاصل ہوتا ہے، اگر کوئی متولی ہو وہ کیا کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، تو یہ تو اس کے متولی بھی نہیں ہے۔
ان اولیاءہ الا المتقون، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ متولی شخص جو ہے وہ ایسے بچوں کو جو مسجد میں شور کرنے والے ہوں، پاکی ناپاکی کو نہ جانتے ہو، ٹھیک ہے، کہ ایسا مجنون جس کو کوئی ہوش نہ ہو، یا ایسے لوگ جو کیا کرنے والے ہوں، فساد مچانے والے ہوں، ان کو کیا کر سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اولیاء الا المتقون، اس کے اختیار کرنے والے تو صرف متقی لوگ ہیں، یعنی متولی تو صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کے ولی تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحیح معنی میں اللہ کا ولی وہی شخص کہلائے گا جو اللہ تعالیٰ سے کیا کرنے والے ہیں، ڈرنے والے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں خوف خدا اور پرہیزگاری کیا ہو، موجود ہو، یعنی ایسا نہ ہو جیسے ہمارے معاشرے میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص کہ جب لوگ اس کے بارے میں خود ہی رائے قائم کر لیتے، عملی طور پر چاہے وہ جیسا ہی ہو، ٹھیک ہے، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ لوگ کسی کو بھی بڑا بناتے ہوئے، کوئی مقتدا بناتے ہوئے یہ چیزیں اکثر نہیں بھی دیکھتے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، یعنی جیسے پیچھے کہا گیا نا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ نہیں ہوتی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس الا مکاء وتصدیہ، مگر کیا، سیٹیاں بجانا، وتصدیہ، اور تالیاں بجانا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو عذاب کو جو تم کفر کیا کرتے، تالیاں بجانا نا، تصدیہ تالیاں بجانا، یعنی یہ لوگ حرم کے پاس بیٹھ کر جو ہے نا سازشیں کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر اپنی مجلسیں لگاتے، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا، وتصدیہ، اور تالیاں بجانا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کو اپنے کفر کے سبب۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، جیسے غزوہ بدر میں کیا، غزوہ بدر میں جو قافلہ تھا تجارتی، اس میں روایات میں آتا ہے کہ کفار جو مکہ کے لوگ تھے، ان میں ہر بڑے چھوٹے شخص کا سرمایہ اس میں لگا ہوا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اس سے جو ہمیں نفع حاصل ہوگا اس کو مسلمانوں کے خلاف کیا کریں گے، استعمال کریں گے، گویا کہ وہ ایک قسم کی ایک ان کی تجارتی کمپنی تھی۔ تو اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ سود جو ہے، صرفی جو سود ہے وہ حرام ہے، تجارتی سود کیا نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ تو یہ جو قافلہ آ رہا تھا یہ تو خالصتاً کون سا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکیں اللہ کی راہ سے، فسینفقونها، وہ اور بھی خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، پھر یہ خرچ کرنا ان قریب ان پر کیا ہوگا، افسوس کا باعث ہوگا، ثم یغلبون، پھر یہ کیا ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے۔ یعنی اس کی دو تفسیریں، ایک تفسیر تو یہ کہ یہ خرچ کرنا جو ہے آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور ایک تفسیر یہ کہ دنیا میں بھی کسی کام نہیں ہے، جیسا دیکھا نا غزوہ بدر میں ان کو کیا ہو گئی، شکست ہو گئی، پھر ان میں جتنے لوگوں کا سرمایہ لگا ہوا تھا وہ اپنے سرداروں کو کیا کرتے تھے، کوستے تھے، یعنی اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی ثم یغلبون، پھر وہ کیا ہو گئے، مغلوب ہو۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کر دیں، علیحدہ کر دیں پاکیزہ کو ناپاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور رکھے ناپاک کو بعض سے کیا کر دیں، ملا دیں، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور جو خبیث ہیں جو برے ہیں ان میں سے بعض کو بعض سے کیا کر دے، ملا دے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ان تمام لوگوں کو کیا کر دے، اکٹھا کر دے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ،
اور اس ڈھیر کو، اس اکٹھے کیے ہوئے کو اللہ تعالیٰ ڈال دیں کس میں؟ جہنم میں۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، کہہ دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں، اب بھی اگر وہ لوگ کیا کریں، باز آ جائیں، یغفر لهم ما قد سلف، تو ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا جو گزر چکا، جو کیا ہو چکا، گزر چکا۔ بلکہ یہ صرف اسلام ہی کی ایک خاصیت، ٹھیک ہے، کہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، سید الشہداء کے لائے، تو وہ بھی جس وقت توبہ کر کے ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے میرے چچا کو شہید کیا تھا، ان کے ایمان کو کیا کیا گیا؟ تسلیم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عمر بن جحاش، وہ شخص جس نے بنو قریظہ کا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا جب منصوبہ بنایا، اس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، وہ بھی بعد میں کیا کیا، اس نے اسلام قبول کر لی۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اگر یہ اب بھی کیا کریں گے، وہی اعمال کفریہ کریں گے، اعمال شرکیہ کریں گے، فقد مضت سنت الاولین، تو گزر چکی پہلوں کی راہ، یعنی پہلوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ گزر چکا، وہ ان کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح ان قوموں پر نافرمانی کی صورت میں عذاب آیا، اسی طرح ان پر بھی کیا ہوگا، عذاب آئے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور آپ ان سے قتال کیجئے یہاں تک کہ فتنہ، فساد باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اب اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے حمایتی ہیں، تمہارے مددگار ہیں۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین حمایتی ہیں، بہترین ساتھی ہیں، و نعم النصیر، اور بہترین مددگار ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ لفظ فتنہ آ رہا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے، اور دین سے مراد دین اسلام ہے۔ تو اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اس وقت تک مسلمان کفار کے ساتھ قتال جاری رکھیں جب تک کہ کفر مٹ کر اسلام کو غلبہ نہ حاصل ہو جائے، یعنی اس وقت تک قتال کریں جب تک کہ اسلام کو کیا حاصل نہ ہو جائے، غلبہ حاصل نہ ہو جائے۔ اس صورت میں یہ جو تفسیر خاص ہوگی کس کے ساتھ؟ اہل مکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ جو جزیرۃ العرب ہے یہ کیا ہے؟ اسلام کا گھر ہے، یہاں سے کیا کرو، کفر کو نکال دو۔ اور دوسری تفسیر جو بعض صحابہ سے منقول ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ یہ فرماتے ہیں کہ فتنہ سے مراد وہ جگہ ہے وہ جگہ جہاں پر کفار کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح جب تک وہ مکہ میں تھے ہر وقت ان کو کیا کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، اور جب وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تب بھی ان کو کیا کی گئی، تکلیفیں دی گئیں۔ اور دین سے مراد غلبہ ہے، دین سے مراد کیا ہے؟ غلبہ۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کو اس وقت تک کفار سے برسر پیکار رہنا چاہیے جب تک کہ یہ کیا نہ ہو جائے، ان کے مظالم سے محفوظ نہ ہو جائے، ان کے مظالم سے محفوظ نہ ہو جائے۔ یعنی بظاہر یہ دونوں تفسیریں الگ الگ ہیں، لیکن ان کا جو نتیجہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہی ہے کہ قتال اس وقت تک ہوگا جب تک کہ کیا نہ ہو، دین کو غلبہ حاصل نہ ہو۔
اور اگر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ظاہری طور پر یہ کیا کر لیں، اطاعت کو قبول کر لیں، فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب اگر گو کہ ان میں پیچھے ان کی جو بھی نیت ہو، تو مسلمان صرف کس کا پابند ہے؟ ظاہر کا پابند، اس کا پابند ہے۔ تو یہ اس صبح کا جواب ہو گیا کہ ممکن ہے کہ یہ بعد میں پھر کبھی کیا کرے، ان کی کوئی چال ہو، ایمان صرف دھوکے کے لیے ظاہر کر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان باتوں کی طرف کیا نہیں کرنا چاہیے، دھیان نہ دیں۔ مسلمان کس کے پابند ہیں؟ ظاہر کے پابند۔ اگر ظاہر میں اب انہوں نے اطاعت کو قبول کیا یا کوئی صلح کا معاہدہ کر لیا، اب مسلمان اس پر کیا ہوں گے؟ یعنی اب مسلمان ان سے قتال کو بند کر دیں، تو اب ان کی جو بھی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ ہاں اگر دوبارہ وہ کیا کریں، پھر نافرمانی کی طرف لوٹ آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے کیا حمایتی ہے، یعنی پھر تم اس بات سے نہ گھبراؤ کہ ان کے پاس قوت ہے، کثرت ہے، پھر اللہ پر کیا رکھو بھروسہ، تو اس میں اس چیز کو بیان کیا۔